أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کا آخری رکوع چل رہا ہے، 3 آیتیں باقی ہیں۔ 64 پہ سورت ختم ہوگی، آیت نمبر 64 پہ، اور 62ویں آیت آپ حضرات نے سنی۔ اور آج کے درس میں الگ حکم ہے اور اگلے درس میں انشاءاللہ الگ حکم بیان ہوگا۔ اور اس میں جو بات ہمارے رب نے پیش فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ اپنے بڑوں کے تابعدار ہوتے ہیں، ایمان والے خود سر نہیں ہوتے کہ جی ہماری مرضی ہے ہم جو چاہیں کریں۔ یہ خود سری کافروں کا شیوا ہے، غیروں سے یہ چیز آئی ہے اور مسلمانوں نے اپنا لی، خود سر ہونا، بس میری مرضی ہے میں جو چاہے کروں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے بڑوں کے تابعدار ہوتے ہیں، والد صاحب کے تابعدار ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے، اپنے چچاؤں کے، تایا کے تابعدار، اپنے استادوں کے تابعدار، اپنے استادوں کے، اپنے شیخ کے تابعدار۔ تو وہ پوچھ پوچھ کے چلنا، مان کے چلنا اور اجازت لے کے چلنا۔ اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام کے لیے جمع کیا ہے، اس لیے کہ اہم کام وہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ اہم کام اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، جس سے جزوی طور پر زندہ ہو یا کلی طور پر زندہ ہو، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب کے لیے ایمان والوں کو جمع کیا ہے۔ تو ایمان والے اس کام کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنی ذاتی اغراض کو مقدم نہیں کرتے، بلکہ اگر بہت کچھ پریشانی آ جائے کہ بہت ضروری گھر جانا ہے تو پھر بھی یوں اٹھ کر کے نہیں جاتے، بلکہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت دیکھ کر کے اجازت دے دی، تو اللہ کا حکم رسول کو ہے، اس بڑے کو ہے، اس بزرگ کو ہے کہ اجازت تو دے دی، اب اس اجازت لے کر جانے والے کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں معافی مانگو؟ 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو وہ ایک دینی کام ہے، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا کام ہے، اللہ پاک کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا قرآن زندہ ہو جائے، اللہ کے رسول کی باتیں زندہ ہو جائیں، دین دنیا میں زندہ ہو جائے، چاہے جزوی طور پر زندہ ہو یا کلی طور پر زندہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کے دین کی محنت اس کے لیے جمع ہے، اور وہ آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے تو گھر جانا ہے، یا مجھے تو دکان جانا ہے، یا مجھے تو کاروبار پہ جانا ہے، یا مجھے تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ نے اجازت دے دی اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، تو پھر بھی آپ بڑے، خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں معافی مانگے؟ کہا اس لیے معافی مانگے کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھا، اپنی دنیا کی ضرورت کو بڑا سمجھا، اس بات پر یہ گیا، اور اگر ویسے ہی جاتا تو یہ تو حرام تھا، کیونکہ پوچھا بھی نہیں، دین کو چھوٹا سمجھا اور بس نکل گیا، خود سر بن گیا۔ کا خود سر نہیں بنا، تابعدار بنا، اجازت لے کے جا رہا ہے، تو اجازت لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ یہ یعنی کیوں معافی مانگے
اس نے چونکہ دنیا کو بڑا سمجھا، دین کو چھوٹا سمجھا، ذاتی چیزوں کو اونچا سمجھا اور اجتماعی چیزوں کو کم سمجھا، آپ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اس کی یہ حرکت اللہ اس کو معاف کر دے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس کے یہ جو جانے والا ہے، اجازت لینے والا ہے، اس نے اپنا دل دماغ لڑایا، اور دل دماغ لڑایا اور اس نے کہا کہ میرا جانا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، اور میرا جانا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے مقابلے میں وہ زیادہ اہم چیز ہے جہاں میں جا رہا ہوں۔ تو اگر یہ تھوڑا سا غور و فکر کرتا، یہ جانے والا، اجازت لے کے جانے والا تھوڑا سا غور و فکر کرتا، تو اس کو اللہ کے دین کا بڑا ہونا وہ سمجھ میں آ جاتا، اور جو اپنی ذاتی چیز ہے وہ اس کو چھوٹی لگتی اگر یہ سوچتا۔ چونکہ اس نے سوچا نہیں اس نے، اور اپنے ذہن سے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے یہ چلا گیا، تو چونکہ اس نے سوچا نہیں، اس ترک کے سوچ کے اوپر آپ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، یہ صحیح آدمی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھا اور اللہ کی بات کو اس نے کم سمجھا، اور اپنی چیزوں کو اس نے کیا سمجھا، اونچا سمجھا۔ تو یہ والی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کے دل دماغ میں اللہ کے دین کی عظمت ہوگی، اور جس کے دل دماغ میں بزرگوں کی اور اللہ والوں کی، اپنے استادوں کی عظمت ہوگی، اور جس کے دل دماغ آوارہ ہو گئے، بچپن ہی سے آوارے چل رہے ہیں وہ، تو ان کے دل دماغ اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اجازت کس کو کہتے ہیں، میری مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں۔ تو جو آدمی دینی شدھ بدھ رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ والی بات جو ابھی آپ نے سن لی، وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ اپنے نجی معاملات میں بھی اپنے والد سے اجازت لے گا، اپنی والدہ کو بات بتائے گا، وہ چپکے سے کالے راستے سے وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ بالکل شاہراہ پہ آئے گا اور اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے حالات رکھے گا، اور ان کے مشورے کے ساتھ وہ چلے گا۔ تو بڑوں کا جو ساتھ ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہے، بڑوں کی جو اجازت ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، وہ فرماتے ہیں، بلکہ صحابی کی جو بات ہوتی ہے وہ حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، صحابی کی وہ بات جو عام آدمی نہیں کہہ سکتا اور عقل میں نہ آنے والی ہو، اور صحابی نے کہہ دی، جس کو ہماری محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ بات جو غیر مدرک بالعقل ہو، غیر مدرک بالرائے ہو، اور وہ صحابی کی زبان سے وہ بات نکلے، تو ہمارے اصول حدیث کے علماء کہتے ہیں یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، یعنی اس کو یہ سمجھو کہ حضور نے کہا ہے، اس لیے کہ صحابی حضور پر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک جگہ موقوف نقل ہے یہ والی بات اور ایک جگہ مرفوع نقل ہے، وہ فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تو بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تو بڑوں کی وجہ سے آئے گی۔ اگر تم بڑوں کو کچھ سمجھو، اگر بڑوں کو کچھ نہیں سمجھو گے، ان کو سائڈ پہ رکھو گے، ان تمہارے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو ہے نا پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہاں ہم جو ہے نا نیو جنریشن ہے، ہم نئی نسل ہے ہماری اور نئے نوجوان ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ یہ بات اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت مشکلات کا سبب ہے۔ اس لیے ہم سے ہمارے والد کی یا والدہ کی کہ جی میں اپنے والد کا خیال اس لیے رکھتا، بے دین آدمی ہے، گناہ گار آدمی ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے خدا کا، وہ خدا اس سے پوچھیں گے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ تم جو ہے نا اپنے باپ کو گناہ گار کہو اور تم کہو کہ جی میرا باپ ایسا ہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تم وہ پشتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ پیر صاحب اگر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو مرید کے لیے تو وہی کافی ہے، پیر صاحب معمولی سا آدمی ہے تو مرید کے لیے بہت بڑی چیز ہے، سمجھے نا۔ عام لوگوں میں کی نظر میں اس پیر صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مرید کے لیے کیا ہے، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ تو یہ باپ ہے تمہارا
تمہاری ماں ہے، تمہارا دادا ہے، تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تمہارے امام صاحب ہیں، تمہارے مؤذن صاحب ہیں، تمہارے استاد ہیں، تمہیں قرآن پڑھایا اس نے، تمہیں حدیث پڑھائی، تمہیں خدا کے ساتھ جوڑا اس نے، تمہارے بڑے ہیں، تو تمہاری طبیعت میں اس کی عظمت ہونی چاہیے اور اس سے پوچھ کے چلنا چاہیے۔ جب تم پوچھو گے تو تمہارے لیے پوچھنے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اگر تم خود سر بن گئے، تم نے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو ترجیح دی، تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ اس وقت میرے ذہن میں یاد آیا۔ علقمہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ ایک تھالی میں بیٹھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا انہوں نے، اور علقمہ کی وفات کا وقت آیا تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، علقمہ کوشش کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے کی، علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، بہت پریشانی ہو گئی کہ جی علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا۔ ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں جی ان کی والدہ زندہ ہے۔ حضرت ان کی والدہ کو بلا لو ذرا۔ تو والدہ کو جب بلایا گیا، کہا علقمہ کی والدہ یہ علقمہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول کثیر الصوم، کثیر الصلاۃ، کثیر الصدقہ، علقمہ اس جیسے روزے کسی نے رکھے نہیں ہیں، بڑا نفلی روزوں والا آدمی ہے، اور علقمہ بڑی خیراتوں والا آدمی ہے، اس جیسا خیر خیرات کسی نے نہیں کیا۔ علقمہ کا نفلیں پڑھنا علقمہ کا کام تھا۔ اب دیکھیں نفلیں موجود ہیں، صدقہ خیرات موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں اور 5-6 دفعہ عمرہ کر لیتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں نا لوگ۔ اسی طرح ہمارے انڈر میں ہم جو ہے نا 20 مدارس کو ہم سنبھال رہے ہیں اور 20,000 بچوں کا ہم کفالت کر رہے ہیں، ہمارے یہ دینی کام ہے۔ تو اور والدین کے ساتھ رویہ وہ گڑبڑ ہے۔ تو علقمہ کی والدہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، روزے تو ہیں اس کی زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکل رہا، تمہارے ساتھ کیا حال ہے؟ تو چھوٹا سا ایک شکوہ پیش کیا علقمہ کی والدہ نے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ نکل نہیں رہی ہے، میرا دل اس سے ناراض ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو بڑی حیثیت دی اور مجھے اس نے چھوٹی حیثیت دی، مجھے اس نے کم دیا، بس وہ بات میرے دل سے نہیں نکلتی، تو آپ جو ہے وہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ اے علقمہ کی والدہ، تیری اس ناراضگی کی وجہ سے اس کے دل پہ بند لگ چکا ہے، وہ اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تو خدا کے لیے اپنے بیٹے کو معاف کر۔ تو جب کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب صحابہ کو کہا جاؤ دیکھ لو، علقمہ کو کہو کلمہ پڑھ لو۔ صحابہ جب گئے تو کہا کہ جیسے ان کی والدہ نے کہا میں نے معاف کر لیا، علقمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جان نکل گئی۔ تو یہ باتیں ہمیں، چونکہ وہ انٹرنیٹ اور یہ یوٹیوب اور یہ اس میں جو آدمی غرق ہوتا ہے اور اللہ والوں سے دور ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور جس کے دل دماغ پہ دنیا اور کاروبار چھایا ہوا ہو اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 بنانے کی فکر میں ہو، اس کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو اس کو سمجھ میں آئے گی جس کا دل زندہ ہو اور توبہ کرے اور صاف دل لے کر کے آئے، اس کو یہ باتیں جو ہے وہ لگیں گی اور اس کو یہ باتیں شوٹ کرے گی جا کے سیدھے دل پر، اور اپنی زندگی وہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اپنے والدین، یعنی والد بٹوارے کا وقت آتا ہے، والد صاحب یعنی رو رہے ہیں، ابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک میری گود میں آ کے بیٹھا، کہنے لگے یہ میرے ابو ہیں، دوسرا آ کے اس کو ہٹایا، کہا نہیں تیرے ابو نہیں ہیں یہ میرے ابو ہیں، تیسرا آیا اس نے کہا نہیں تیرے نہیں ہیں یہ میرے ہیں، تو کہا میرے اوپر لڑائی ہوتی تھی ان کی، ہر ایک کہتا تھا کہ میرے ابو ہیں، اور جب یہ بڑے ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، اب بٹوارے کا وقت آیا تو یہ کیا کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں یہ والدین کس کے ساتھ ہوں گے، وہ کہتے ہیں بھائی تیرے والدین تیرے ساتھ ہوں گے،
وہ کہہ رہے نہیں نہیں تیرے والدین تیرے ساتھ ہوں گے. تیسرا کہہ رہے نہیں نہیں تو فٹ بال بن جاتے ہیں ماں باپ. ایک ایک کی طرف دھکا دے رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کی طرف دھکا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جب بٹوارے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی ماں باپ آپ بے فکر رہیں، آپ تو سر فہرست رہیں گے. لیکن یہی مستورات آ کے شکوہ کرتی ہیں کہ مولوی صاحب کل رات میں نے بھوکی رات گزاری ہے، میں انتظار میں تھی کہ کون سی بہو لا کر کے کھانا دے گی، ہر ایک دوسرے کے آسرے پہ رہی، کسی نے کھانا نہیں دیا، میری کل کی رات بھوکی گزری ہے. تو اس کا جواب کون دے گا کہ ماں کو جو تکلیف ہو رہی ہے، ماں کو جو پریشانی ہو رہی ہے، یہ حج عمرے سے ختم ہو جائے گی؟ قسم خدا کی نہیں ہوگی. یہ ہمارے مدرسوں کی خدمت سے، ہمارے تبلیغ کی خدمت سے، ہمارے بزرگوں کی خدمتوں سے یہ ماں باپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو سیدھا اللہ پوچھیں گے اور قبر میں مشکلات بنیں گی. اس لیے اپنے والدین کے پاؤں پر رکھیں بیٹھیں. کیا فرمایا کہ جنت تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے. ہاں اس میں کیا بہت سارے اشارے ہیں اس کے اندر. دب کے رہو ان کے سامنے، ان کی خدمت کرو، اپنے سارے کام چھوڑ دو ان کی خاطر. بیویوں کو ان کی ذات پہ ترجیح مت دو چاہے وہ قصوروار ہو. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہاں اس آیت میں یہ ہے کہ کوئی دینی بڑی چیز ہے، خود سر مت بنو اور بڑے اپنے بڑے سے. امیر صاحب ہیں ہمارے، جی مثال دے رہا ہوں آپ کو، امیر سے ہمارے یہاں جماعت آئی تھی اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب کوئٹہ والے، وہ یہاں تھے ہماری مسجد میں. ایک عام سے امیر صاحب تھے. قاری صاحب، یہ سامنے ہمارا کمرہ تھا خادم کا، قاری صاحب کی چارپائی یہاں ہوتی تھی. تو قاری صاحب بہت بڑے عالم تھے. قاری صاحب وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے تھے اور پھر پوری زندگی یہاں گزاری اور بہت عجیب قاری صاحب نے زہد والی زندگی اور کوئی اگر کوئی چیز دینے کی کوشش بھی کرتا، قاری صاحب بہت عجیب زندگی قاری صاحب کی تھی. قاری صاحب کی بات میں اللہ نے اثر بھی بہت ڈالا تھا. تو قاری صاحب کو میں نے کہا جی ملاقاتوں کے لیے جانا ہے، کچھ بڑے علماء ہیں. قاری صاحب نے کہا بھی امیر صاحب سے پوچھ لیں. تو امیر صاحب کہیں گے تو ہم جائیں گے. کوئی چھوٹی بڑی بات قاری صاحب نے کہا امیر صاحب سے. اس وقت تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے، ہمارے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا، استاد کو پتہ بھی نہیں چلتا، امیر صاحب کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں امیر صاحب کون ہوتے. تو یہ سب باتیں ہمیں ترغیب دے رہی ہیں تابعداری کی، دبنے کی، جھکنے کی، عاجزی کے ساتھ چلنے کی. تو عاجزی آدمی کو زندہ رکھتی ہے اور خود سری اور بڑائی آدمی کو مار دیتی ہے، جڑ سے ختم کر دیتی ہے. سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. ہاں ان باتوں میں بہت ساری باتیں میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے اور آپ کو بھی عمل والا بنائے. تو یہ ہے ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں دل سے مانتے ہیں. منافق تو 2 نمبر لوگ ہیں، وہ تو ایسے ہی ہیں. ایمان والے تو دل سے مانتے. اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں غزوہ خندق کو ذکر کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ خندق کھودی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ ہیں اور خود اللہ کے رسول کھدائی میں شریک ہیں. سخت وقت ہے اور ہر آدمی کھدائی میں شریک. 10 گز ایک آدمی کے حصے میں آئی، یعنی 10 گز زمین جو ہے وہ اس کی کھدائی کرنا، اور اتنی گہری کھدائی کرنا کہ کوئی گر جائے تو اوپر چڑھ نہ سکے، اور اتنی چوڑی کھدائی کرنا کہ کوئی گھوڑا سوار اگر آئے اس کو کراس نہ کر سکے. اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی. اور اللہ کے رسول نے خود خط کھینچا اور کھدائی میں خود شریک ہیں، اور 10 آدمیوں کی جماعتیں بنائی اور کھدائی کا کام شروع تھا. اب یہ اتنا اہم کام، 10,000 کافر آ رہے ہیں اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے، مذہب اسلام کو جڑ سے ختم کرنے آ رہے ہیں. ایسے موقع پر جب حضور خود کھدائی میں شریک ہیں، تم کہہ رہے ہو جی میرا گھر میں نئی شادی ہوئی، مجھے ذرا اجازت دے دیں، میں جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں ذرا. اور میرا فلانا وہ باغ کے پھل وہ ہیں وہ پک رہے ہیں، مجھے اجازت دے دیں. فرمایا بالکل نہیں. ایمان والے اجازت کے بغیر بالکل نہیں جاتے.
اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ اجازت والا وہی آدمی ہے جو اللہ رسول کو دل سے مانتا ہے، جو اجازت نہیں لیتا اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب آپ سے اجازت مانگے تو آپ کی مرضی ہے، مصلحت دیکھ کر کے جس کو چاہے اجازت دو تو دے دیا کرو، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگ لو کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر، اور جب آپ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف بھی کر دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور اجازت کون نہیں لیتا؟ کہ وہ لوگ منافق ہیں، وہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔